وضو کے فضائل۔ گزشتہ ویڈیو میں آپ نے سنا کہ وضو کرنے کی فضیلت کیا ہے، اس سے کیا کچھ اللہ تبارک و تعالی عطا فرماتا ہے۔ تو آج بھی وضو کی فضیلت سنیں گے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ کامل وضو کرتا ہے اور وضو کرنے کے بعد پڑھتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، فرمایا جو بندہ یہ پڑھتا ہے وضو کرنے کے بعد، اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیتا ہے جس سے اس کا دل چاہے وہ جنت کے اندر داخل ہو جائے۔ اور اسی طرح نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، ابن خزیمہ نے اپنی صحیح میں روایت کی ہے، حضرت عبداللہ بن بریدہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ایک دن صبح کو نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ اے بلال، آپ کون سا عمل کرتے ہو کہ جس کے سبب اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو یہ شان عطا فرمائی ہے کہ میں نے جنت میں اپنے آگے آگے آپ کے قدموں کی آواز سنی ہے، ایسا کون سا عمل کرتے ہو؟ تو یہ ہمیں بتانے کے لیے تھا، ورنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو غیب کا علم رکھتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالی نے ان کو عطا فرمایا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جو علم غیب عطا فرمایا ہے آپ جانتے ہیں، یہ صرف ہمیں بتانے کے لیے وضو کی فضیلت اور جو کچھ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمایا تو یہ سارا کچھ ہمارے لیے تھا، ہمیں درس دینے کے لیے تھا۔ تو محترم حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جب اذان کہتا ہوں اور اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہوں، جب بھی میرا وضو ٹوٹتا ہے تو میں وضو کر لیتا ہوں اور وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نفل ضرور پڑھتا ہوں، 2 رکعت نماز ضرور پڑھتا ہوں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی کے سبب اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو یہ شان عطا فرمائی ہے۔ اور اسی طرح امام بخاری مسلم ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے راوی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی بندہ خواب سے بیدار ہو تو وضو کرے اور 3 بار ناک صاف کرے کہ شیطان اس کے نتھنے پر رات گزارتا ہے۔ تو محترم یہاں پہ ایک بات ذہن نشین فرما لیجئے کہ زبر زیر کا جو ہے وہ تھوڑا فرق ہو جاتا ہے۔ عربی میں ویسے زبر زیر کی غلطی چلتی تو نہیں ہے، بہرحال اردو میں چل جاتی ہے کیونکہ پنجابی زبان میں اکثر جو ہے زیر کو زبر پڑھ دیا جاتا ہے، تو اس وجہ سے زیر زبر کی اردو میں اگر غلطی ہو تو اس کو تھوڑا برداشت کیجئے گا۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری امت پر، اب یہاں پہ مسواک کی فضیلت اور اہمیت بیان کی جا رہی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اگر میری امت پر یہ بات وزنی، بھاری اور زیادہ پریشانی والی نہ ہوتی تو میں اپنی امت کو حکم دیتا کہ جب بھی وضو کرو، وضو سے پہلے تم پر مسواک کرنا فرض ہے، میں فرض قرار دے دیتا۔ تو دیکھیے وضو سے پہلے جو ہے مسواک کرنا یہ سنت مبارکہ ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے، کیونکہ آپ علم غیب رکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عطا فرمایا ہے، تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے احوال کو اور ہمارے حالات کو جانتے تھے، اس وجہ سے آپ نے فرض قرار نہیں دیا۔ اور پچھلی روایت جو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ والی سنی تو اس سے کسی بندے کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ حضور نے تو حضرت بلال سے پوچھا کہ ایسا کون سا عمل کرتے ہو، جنت میں میرے آگے آگے تھے، تو یہاں پہ آپ کہہ رہے ہو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے ہمارے حال سے آپ واقف تھے، اس وجہ سے مسواک فرض قرار نہیں۔ یہاں پہ علم غیب ثابت کر رہے ہو تو ادھر علم غیب کی نفی ہو رہی ہے۔ تو علم غیب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمایا ہے، حضور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے جانتے ہیں۔
تو وہ والا واقعہ جو ہے وہ ہمارے لیے درس تھا، ہم تک یہ بات پہنچانی تھی، وضو کی فضیلت اجاگر کرنی تھی، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی شان و شوکت کو بیان فرمانا تھا۔ تو محترم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی کسی نماز کے لیے تشریف لے جاتے تو پہلے آپ ضرور وضو فرماتے تھے، اور اسی طرح صحیح مسلم میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم باہر سے جب گھر میں تشریف لاتے تو سب سے پہلے جو کام کرتے وہ مسواک ہوتا، آپ مسواک سب سے پہلے کرتے گھر میں داخل ہونے کے بعد۔ اور حضرت امام احمد ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسواک کا التزام رکھو، وہ سبب ہے منہ کی صفائی اور رب تبارک و تعالیٰ کی رضا کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کا سبب کیا ہے؟ مسواک ہے، اس کو لازمی پکڑو، اس کو جو ہے اپنے اوپر لازم کر لو، تو منہ کی صفائی بھی اس سے ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا بھی حاصل ہوتی ہے۔ حضرت ابو نعیم جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے راوی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 رکعتیں جو مسواک کر کے پڑھی جائیں وہ افضل ہیں بے مسواک کی 70 رکعتوں سے، یعنی 70 رکعتیں اس طرح پڑھے انسان مسلمان کہ مسواک نہ کرے، بغیر مسواک کے 70 رکعتیں پڑھ لے، اور مسواک کر کے 2 رکعتیں پڑھ لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس 70 رکعتوں سے یہ 2 رکعتیں مسواک والی جو ہیں اس کا ثواب زیادہ عطا فرمائے گا۔ تو جی محترم، مشکات شریف میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ 10 چیزیں فطرت سے ہیں، جتنی بھی امتیں گزری ہیں ہر امت میں ان کا حکم رہا ہے، ہر شریعت میں اس کا حکم رہا ہے۔ وہ کون سی؟ پہلی ہے مونچھیں کترنا، مونچھیں مونڈنا نہیں بلکہ مونچھیں کترنا، یہ ہر امت میں ہر شریعت میں یہ چیز رہی ہے۔ اور فرمایا داڑھی کو بڑھانا، اور داڑھی اتنی بڑھائی جائے کہ شکل بری نہ لگے، شکل و صورت بگڑ نہ جائے، اتنی داڑھی بڑھانا، یہ بھی ہر شریعت میں رہا۔ اور مسواک کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، ناخن تراشنا، اور انگلیوں کی چنٹیں دھونا، اور بغل کے بال دور کرنا، اور موئے زیر ناف مونڈنا، استنجا کرنا اور کلی کرنا، یہ چیزیں ہر شریعت میں جو ہے رائج رہی ہیں، ہر شریعت میں ان کا حکم تھا، تو اس وجہ سے ہمیں بھی یہ چیز عطا فرمائی گئی، حکم دیا گیا، ہم بھی اس پہ عمل کریں۔ تو آخری روایت جو ہے وہ سماعت فرمائیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جب مسواک کر لیتا ہے پھر نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو فرشتہ اس کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھتا ہے اور اس کی قرات کو سنتا ہے، پھر اس کے قریب ہوتا ہے یہاں تک کہ اپنا منہ اس کے منہ پر رکھ دیتا ہے۔ تو محترم، آپ نے وضو کے فضائل سنے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ اس میں ویسے وضاحت کی ضرورت تو نہیں تھی اور اس وجہ سے میں نے زیادہ وضاحت بھی نہیں کی، تو ہمیں وضو کی فضیلت مد نظر رکھنی چاہیے، اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ کسی چیز کی بھی فضیلت فوائد کا جب تک پتہ نہیں چلتا تو اس